عارفن بحقہا، یہ حق کی معرفت کیا ہے، اس پر کئی دفعہ پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، لیکن کیونکہ زیارت کا بڑا اہم نقطہ ہے یہ عارفن بحقہا، عارفن بحقہی، جو زیارت کرے امام رضا کی عارفن بحقہی. یہ جو عارفن بحقہی ہے نا، سب سے پہلے تو یہ بتاؤں میں آپ کو کہ یہ ایسا جملہ ہے کہ یہ ایک اخلاقی بیماری کو ختم کر دیتا ہے، ایک اخلاقی برائی. وہ اخلاقی برائی کیا ہے؟ عجب، غرور، تکبر، ریا، دکھاوا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا. کیسے ختم کرتا ہے؟ ایسے ختم کرتا ہے کہ زیارت کہہ رہی ہے، یہ حدیث کہہ رہی ہے، جو آئے زیارت کے لیے ہمارے حق کی معرفت رکھ کر، ہمارے حق کی معرفت رکھ کر. دیکھیے، ایک دفعہ میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، پابندی سے نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، خبز دیتا ہوں، اور وہ سب مسائل، خواتین نماز پڑھی، روزہ رکھ رہی، پردہ کر رہی ہیں، سب ہے. کسی نہ کسی مرحلے پر شاید کسی انسان میں ہو، کسی میں نہ ہو، مجھے نہیں پتا کس میں ہے کس میں نہیں، اللہ جانتا ہے، لیکن کسی مقام پر انسان اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگتا ہے کہ ہم داڑھی بھی رکھے ہوئے ہیں، ہم پردہ بھی کرتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، شکر کرے خدا کا، الحمدللہ. مولا کائنات نے فرمایا کہ خدا کی اطاعت پر شکر کرو خدا کا، اور جب گناہ کرو استغفار کرو، بہت اچھی بات ہے، خدا کا شکر. لیکن ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے کہ جس میں انسان اپنی عبادتوں کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ وہ پاتال میں جا گرے، ہو سکتا ہے جہنم میں جا گرے. مولانا یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہو چکا ہے. ہمارے اور آپ کے جد امجد حضرت آدم کے سامنے کیا کہا تھا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. پروردگار، میں نے تیری ایسی عبادت کی ہے، ویسی عبادت کی، مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا. اس میں تاریکی اپنے مقام کو، اپنے وجود کو، اپنے مرحلہ وجود کو دیکھ کر آدم سے برتری حاصل کرنا اور آدم سے برتر ہونے کا دعویٰ کرنا. شیطان اپنے اندر کوئی کمال دیکھ رہا تھا نا، تبھی اس نے حضرت آدم کے مقابلے میں اپنے آپ کو بلند مرتبہ کہا، تبھی اس نے اپنے آپ کو حضرت آدم سے مقابلہ کرنے پر مجبور کیا، اور اس کے بعد اس کی عبادتوں کے نتیجے میں اس کو جو سلسلہ قرآن میں وہ سب آپ کے سامنے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادتوں کے ذریعے انسان غرور کے کبھی کبھی ایک مرحلے پر پہنچ پاتا ہے. اب میرا ایک سوال، آپ کو پروردگار عالم نے، معصومین نے عبادت کا حکم دیا، اچھائیوں کی طرف جاؤ، برائیوں سے دور رہو، ہر عبادت کو انجام دو، ہر حرام سے دور رہو. یہی ہے شریعت کا خلاصہ. ہر اچھے اخلاق کو اپنے لیے حاصل کرو، جنت میں پہنچ جاؤ گے. لیکن اگر انہی عبادتوں کے ذریعے جہنم میں پہنچے، اب کیا علاج ہے اس کا؟ خوب توجہ فرمائیے گا، دوبارہ دوہراؤں، مجھے نہیں پتا کس حد تک میں منتقل کر پایا. دیکھیے، فارسی کی ایک مسئلہ ہے، کہاوت ہے کہ جو بھی چیز سڑنے لگتی ہے اس کو نمک ملتے ہیں اس پہ، ٹھیک ہے؟ جو بھی چیز سڑنے لگتی ہے اس پہ نمک مل دیا جاتا ہے. لیکن اگر نمک خود سڑنے لگے تو کیا کیا جائے؟ جو چیز، اور آج کل کے بچوں کے لیے جو چیز خراب ہونے لگے اسے کیا کیجئے؟ دروازہ کھولیے اور فریج میں، ریفریجریٹر میں رکھ دیجئے. خراب نہ ہو جائے کھانا، بورچہ خانے میں چھوڑ دیا، گرمی کے موسم ہے، ارے پریشان مت ہوئیے مولانا، فریج کے اندر ہے. اگر فریج خراب ہو تو کیا کیا جائے؟ پھر لا کر فریج میں رکھتے ہی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ ہر بچاؤ کے لیے عبادتوں کا سہارا لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ مولانا نماز پڑھی، جو قضا نمازیں تھی ساری ادا کر لی. مولانا جو روزے تھے غلط وہ تھے واجب، وہ ادا کر لیے. جو واجب الادا خمس تھا، حج تھا، جو عبادتیں کر لی. الحمدللہ. انشاءاللہ دعا ہے خدا سے گناہ معاف کر دے، قبر میں اترے تو سکون کے ساتھ جائیں، قبر میں حساب کتاب آسان ہو. یہ کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم حرام سے دور ہو چکے ہیں، واجبات کی طرف آ چکے ہیں. بالکل یہ حق ہے. یاد رکھیے، میں اس سے پہلے کہ نتیجے کی طرف جاؤں دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، اس گفتگو کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کوئی باہر نکل کے کہے آج دیکھا مولانا نے تمہاری بات کی تائید کر دی یا تمہاری بات کی تکذیب کر دی، نماز روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میرے بھائی، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا نماز روزے کا فائدہ نہیں ہے. نماز روزے کا فائدہ ہے، لیکن نماز روزے کو آپ عارفن بحقہی کی اینک لگا کر دیکھتے ہیں یا عارفن بحقہی کو نماز روزے کی اینک لگا کر دیکھتے ہیں. فرق دیدگاہ میں ہے، زاویہ نگاہ میں ہے. کہ آپ جب عارفن بحقہی کو دیکھتے ہیں تو آپ فوقیت اور برتری کس چیز کو دیتے ہیں؟ نماز روزے کو برتری دیتے ہیں یا عارفن بحقہی کو برتری دیتے ہیں؟ گفتگو یہ ہے. اور تسلسل کو آگے بڑھاؤں کہ ہم اور آپ ہر چیز میں جب سکون کا سانس لیتے ہیں قبر و قیامت کے سلسلے میں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے ہر عبادت انجام دے رہی، الحمدللہ حرام سے بچ رہے، واجبات کو انجام دے رہے. اسی بنیاد پر ہم اپنی نجات اور ہلاکت سے بچنے کا سامان کرتے ہیں قبر میں، قیامت میں، ہے کہ نہیں؟ یہی بات ہے نا؟ ٹھیک ہے. اچھا، اگر یہی عبادتیں میرے وجود میں تکبر کا باعث بن جائے، یہی عبادت حسد کا باعث بن جائے،
تو اسے کہتے ہیں وکٹم آف اون سکسیس. جو کامیابی آپ حاصل کر رہے تھے وہی کامیابی آپ کی اور میری موت کا باعث بن گئی. پھر مثال دوں, مولانا روم نے بڑی اچھی ایک مثال دی اپنی مثنوی میں. وہ کہتے ہیں کوئی شخص گیا جنگل میں, اس نے دیکھا کہ مور اپنے پر اپنی چونچ سے نوچ نوچ کے پھینک رہا ہے. اس نے کہا بھائی کیوں پھینک رہے ہو یہ پر, اتنے خوبصورت لگتے ہو. اس نے اسی وجہ سے تو نوچ کے پھینک رہا ہوں, میں شکاری اسی وجہ سے مجھے شکار کرتا ہے. یعنی جس چیز کو تم باعث تعریف سمجھ رہے ہو اسی کی وجہ سے میری موت آ جاتی ہے. میں اپنے تمام پر نوچ کے پھینک رہا ہوں تاکہ شکاری کی نگاہ میری طرف نہ پڑے, اور پڑے تو کراہیت کے ساتھ دیکھ کے آگے بڑھ جائے. خوب توجہ فرمائی آپ نے. اب چلیے دوبارہ اسی طرف کہ اگر ہماری عبادتیں عجب اور خود پسندی کا باعث بنے, تکبر کا باعث بنے, اب اس کے لیے کیا علاج رکھا ہے معصومین نے؟ سوال یہ ہے, اس کا علاج ہے عارفن بحق ہی. کیسے مولانا؟ گئے مشہد, گئے کربلا, کسی کو دیکھا, خاتون نے زیارت کی, آستین کھل گئی. عجب جاہل عورت ہے, آستین کھل گئی, ان کی زیارت ان کے منہ پر ماری جائے گی. حضور یہ عمل ظاہری ہے. آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ یہ عورت جو یہاں پر اس انداز سے زیارت کر رہی ہے یہ عارفن بحقہا ہے, یا آپ عارفن بحق ہی ہیں؟ عارفن بحق ہی مجبور کرتا ہے مومن کو کہ خبردار رتی برابر ریا مت لانا اپنے دل میں, کیونکہ تمہارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ ظاہری ہیں. عارفن بحقہا دل کا معاملہ ہے امام کے ساتھ. جب تک تم کسی کے دل میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتے کہ یہ عارفن بحقہی تم سے زیادہ ہے یا تم ہو, اس وقت تک گھبرائے رہنا, نہ جانے تمہاری کون سی عبادت تمہارے منہ پر مار دی جائے. عارفن بحقہی تکبر سے دور رکھتا ہے. عارفن بحقہی امام کی بارگاہ میں سر جھکا کر آنے پر مجبور کرتا ہے. عارفن بحقہی اس بات پر اکساتا ہے کہ ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اپنے حساب کتاب کو صاف رکھے. خبردار دائیں بائیں مت دیکھنا, خبردار کسی کے غلط عمل کو دیکھ کر اپنے کو اس سے بہتر مت سمجھنا.